بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. مارچ 2022 میں سائفر کہانی شروع ہوئی تھی اور آج مارچ میں ہی اس کہانی کا ایک دفعہ پھر ڈراپ سین ہو گیا. پہلے بھی ڈراپ سین ہوا تھا، اس کیس میں سزا ہوئی، اور پھر آج تحریک انصاف کی طرف سے جو لابنگ کی گئی تھی اور کمیٹی میں ڈونلڈ لو کو بلایا گیا، اور اس کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ کافی ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں. بلکہ ایک دفعہ پھر امریکہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ ان کا اس سازش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ یہ سازش تھی اور نہ امریکہ اس میں ملوث ہے. اور باقی بھی بہت ساری چیزیں ہوئی تھی، بات کرنے جا رہے ہیں. پھر آئی ایم ایف کی جو صورتحال ہے، آئی ایم ایف پہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو قسط ملنے والی ہے، لیکن یہ پاکستان کی جو قسط ملے گی پاکستان کو، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ عوام کے لیے گیس، پانی، بجلی اور باقی جو مہنگائی کی صورتحال ہے، ظاہری بات ہے عوام پر اس کا بوجھ پڑے گا. اور پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آج ایپس کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا ہے حکومت سنبھالنے کے بعد. وزیر اعظم نے خطاب کیا، آرمی چیف اس میں شریک ہوئے، نگران سیٹ اپ کے جو وزرات تھے، نگران وزیر اعظم سابق جو ہے وہ اس میں شریک ہوئے. کافی تعریف کی گئی جو ایپس کمیٹی اور ایس ای ایف سی کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے متعلق بریفنگ دے گی کابینہ کو اور جو اس کے ممبران تھے اس کو. اور پھر مزے کی بات ہے کہ سی ایم کے پی کے بھی جو ہے اس میں شریک ہوئے. تمام تر اختلافات ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس اجلاس میں موجود تھے. اور پھر ایک گروپ فوٹو بھی ہمیں نظر آیا کہ چاروں وزراء اعلیٰ کے ساتھ وزیر اعظم کا گروپ فوٹو ایک بڑا اچھا میسج ہے. ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے پینل کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ماجد نظامی صاحب ہوں گے، سینئر تجزیہ کار ہیں. پی جے میر صاحب جو ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کریں گے. اور حسن ایوب صاحب جو ہے وہ سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. آپ سب کا بہت شکریہ. حسن بھائی، مجھے بتائیے گا، آپ نے بھی کور کیا، میں نے بھی کور کیا وہ جلسہ جب یہ سائفر لہرایا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح امریکی سازش ہو رہی ہے، کس طرح اسد مجید کی جو پھر وہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، پھر ڈماش ہوا، پھر ساری کہانی آپ کو پتہ ہے. آج پھر جو ہے گزشتہ رات اس کمیٹی کے اجلاس میں ڈونلڈ لو کو پیش کیا گیا اور انہوں نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو پھر ایک دفعہ پھر پانی پھر گیا ساری اس پروپیگنڈا پہ اور ساری کہانی پہ. دیکھیں، یہ پہلے دن سے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا، لیکن وہ بیانیہ وہ ان کو بڑا جو ہے کارآمد ثابت ہوا بانی چیئرمین تحریک انصاف کے لیے. کیونکہ دیکھیں، جب اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ان کی جو مقبولیت تھی وہ بڑی جو گراوٹ کا شکار تھی. تو بانی چیئرمین تحریک انصاف نے جو یہ بیانیہ گھڑا جو ایبسلوٹلی ناٹ والا بیرونی سازش کا، اور انہوں نے کیا جو ہے وہ اپنا نیریٹو بلڈ کیا، اور انہوں نے یہی نیریٹو قوم کے سامنے بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ وہ رشیا گئے، وہ رشیا سے سستا جو ہے وہ آئل خریدنا چاہتے تھے کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ یوکرائن وار کے ٹائم کے اوپر رشیا نے اٹیک کیا تھا تو اس ٹائم پر میں چلا گیا تو امریکہ بہادر مجھ سے ناراض ہو گیا، اور امریکہ نے اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے ہمارے جو سینئر ڈپلومیٹ کے اوپر ان کے ایک سیکٹری لیول کے آدمی نے جو ہے اسسٹنٹ سیکٹری لیول کے آدمی نے دھمکیاں دی اور کہا جی کہ اب بات ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ہوگی، یعنی ہماری حکومت کو گرا دیا گیا. اور آگے سے کبھی انہوں نے کہا جی کہ ڈونلڈ لو نے سازش کی، کبھی کہا جی کہ جنرل باجوہ نے پیغام بھجوایا. پھر جو باتیں وہ کرتے گئے وہ ان باتوں سے مکرتے گئے. کبھی وہ محسن نقوی صاحب کا نام لے لیتے تھے، کبھی کس کا نام کبھی کس کا نام. حقیقت یہ تھی کہ ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ گئے تھے. اور آج بھی جو ڈونلڈ لو صاحب نے باتیں کی، کوئی انکشاف نہیں کیا. انہوں نے اپنی ایک جو وزارت جو خارجہ ملک کی کمیٹی ہے اس کی سب کمیٹی کو جا کر انہوں نے بریفنگ دی ہے، اور اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہوتا. جو امریکی حکومت ہے، امریکی حکومت کا جو موقف ہے وہ جس موقف پر پہلے تھے آج بھی اسی موقف پر قائم ہے. اس سے صرف چند لوگوں کی جو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری کامیابی ہوگی ہے کہ ہم نے جو لابیسٹ ہائر کیے تھے ان لابیسٹ کے ذریعے ہم نے ایک جو ہے اس کا سٹیٹمنٹ کروا دیا. لیکن سٹیٹمنٹ کیا کروایا؟ سٹیٹمنٹ تو آپ کے مخالف آ گیا ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ جھوٹ پر مبنی ہے یہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور امریکی سازش والا اور رجیم چینج والا جو بیانیہ ہے یہ ڈونلڈ لو نے بھی کیٹیگوریکلی اپنے بیسکلی سب کمیٹی بھی ان کی جو وہ ہے نا کانگریس ہے اس کے سامنے انہوں نے بیان دے دیا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے. تو آپ جھوٹے ہیں اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جی ہماری یہ کامیابی ہے. مجھے تعجب ہے اس بات پر. چلیں پی جے میر صاحب، سر آپ بتائیے گا، آپ نے بڑے عروج و زوال دیکھے ہوئے ہیں، حکومتیں بنتی بھی دیکھی ہیں، گرتی بھی دیکھی ہیں، اور پھر امریکہ کے متعلق بھی آپ کی ایک بڑی نظر ہے. یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی حسن ایوب نے کہا کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک کمیٹی میں وہ پیش ہوئے، بیان آ گیا، اور پھر اسٹیٹمنٹ بھی ان کی وہی آئی جو پہلے دن سے امریکہ کا موقف ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. تو سر بتائیے گا کہ جو لابس فرم کی ہائر کر کے پھر کمیٹی کا اجلاس بلوانا اور پھر وہاں پہ شور شرابہ کرنا
پھر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دلوانے کی کوشش کرنا، الدو اسٹیٹمنٹ تو پاکستان کے حق میں آئی اور جو چیزیں کلیئر تھیں وہ ساری کلیئر ہو گئیں. تو بتائیے گا سر کہ اس پہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی تحریک انصاف کا مزید اس پہ کوئی اسٹانس آ سکتا ہے یا ابھی تسلی ہوگی ان کی؟ سر دیکھیں، میں سب سے پہلے تو بتا دوں بڑا کلیئر، میں کسی پارٹی کو ہے میرے، لیکن جب بات کرتے ہیں نا مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم امریکہ دیکھتے ہیں کہ اس بیہیویئر ہے. آپ 71 کی وار لے لیں کہ اس نے کیا کیا، بیڑا ہمارا بیڑا غرق. جی امریکہ سپر پاور ہے، وہ گورنمنٹس بناتا ہے، ڈسلوج کرتا ہے. ساؤتھ امریکہ کی پوری آپ ہائرارکی دیکھ لیں کیا ہوا ہے. شاہ آف ایران کو واپس لے کے آتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا، کرنل قذافی کو ساتھ کیا کیا، حافظ الاسد کے ساتھ کیا کیا، اور جنرل مشرف کے ساتھ کیا کیا. یہ بختر کیا کر رہا تھا؟ میں کن کن صحافیوں کے نام لوں کہ وگمور اسٹریٹ کے اوپر یہ میٹنگ کر رہے تھے کہ جنرل مشرف کو کس طرح ہٹائیں. یہ بالکل سازش ہے، یہ کرتے ہیں. اور جب یہ لو جیسے بندے آتے ہیں یہ ڈینائی کریں گے، ان کا کام ہے ڈینائی کرنا. وائی ول دے ایکسپٹ سم تھنگ؟ آپ کو یاد ہے وہ جو افریدی تھا، وہ جو جس نے اپنا بعد میں اسامہ بن لادن کا سارا سراغ لگایا، بتایا، شکیل افریدی، یہ ہاں شکیل، یہ سی آئی اے یہ کیا کر رہی تھی؟ پوچھیں ان سے. پشاور جیل کو بریک ان کر رہی تھی. یہ تو ہمارا انفارمر ہے کہ جس نے ہمیں بتا دیا آئی ایس آئی کو، اور ہم نے اس کو شکیل کو ہم اڑا کے لے گئے. یہ تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ بالکل کرتے ہیں، بالکل اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو آپ کا فیور میں نہ جائے آپ کر دیتے ہیں. یاد ہے وہ جو اس نے کیا کہا تھا آرمیٹیج نے، آر یو ود اس اور ناٹ ود اس؟ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور جنرل مشرف نے آپ کو بتا بھی دیا. So the question here arises، ہمیں ایسے اوپر ہمیں یونٹی دکھانی ہے. نواز شریف نیوکلر بام آپ کو ایکسپلوژن کرتے ہیں، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. یہ کس طرح ہو گیا کہ نواز شریف ایک بام دے کے اور all of a sudden اب اس کو پاور سے ہٹا دو؟ یار give me a break. We've got to accept facts what are. ہمیں ایموشنل نہیں ہونا، ہم پریکٹیکل ہونا. اور پریکٹیکل ایک چیز ہے کہ ہر چیز کو آبجیکٹیوٹی کے ساتھ دیکھو. ہم نے پاکستان not PTI, not PMLN, and not party. We want to see one interest, and that is the interest. So, اس کے لحاظ سے آپ ہر چیز کو گیج کرو. یس یہ پی ٹی آئی نے غلط کیا ہے کہ جا کے ان کو لیٹر لکھ دیا کہ بھائی یہ نہ کرو. نو، آپ نہ کرو. اختلافات رکھو ہر ایک کے ساتھ، but don't go and play at your national level. That is not, because آج کی حکومت، آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہے، اور کل کی حکومت پرسوں کی اپوزیشن ہے. That is how you have to look at it. لیکن ہماری سوچ اتنی ہے بلوچ صاحب، you don't read, you don't see, and آپ آ کے ہم یہ کر دیتے ہیں. یس یہ بالکل یہ جو چیز ہے، یہ جو سائفر ہے، پہلے تو میں پوچھوں گا یہ سائفر آیا کہاں سے؟ فارن آفس سے کس طرح ادھر آیا؟ یہ شاہ محمود سے پوچھیں یہ کس طرح لے کے آیا. اور وہ جو ایکچوئل لیٹر تھا جو عمران یوں دندنا رہا تھا، کیا was that an actual letter? How can you do that? انہوں نے کہا کہ یہی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ لیٹر میرے پاس ہے. اگر لیٹر میرے پاس ہے تو پھر غائب کا ہوا؟ وہی نا، یہ بتا. وہ انہوں نے جواب نہیں دیا کہ کہاں گیا. وہ کہتے ہیں گم ہو گیا جی لیٹر جو تھا. جی تو اسی لیے ہم کہتے ہیں پرانے سیاستدان یا فورن سیکرٹریز کو اپنے ساتھ رکھو جو کہ آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے. We only think about tomorrow. We don't think about day after. جی دیکھیں سر، ایک تو بات یہ ہے ماجد بھائی، آپ کو میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ لابنگ فرم ہائر ہوتی ہے تحریک انصاف کی اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے لیے، جو وہاں پہ لابنگ کرتی ہے، اپنا امریکی کانگریس کے لوگوں سے ملتی ہے لابنگ کے ذریعے. یہ اجلاس جو ہے وہ طلب کروایا جاتا ہے، پھر اسٹیٹمنٹ آتی ہے. کبھی سر پاکستان کے لیے بھی کسی نے کوئی لابنگ فرم ہائر کی کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، پاکستان کو جو سافٹ امیج ہے وہ اجاگر کیا جائے؟ جی بہت شکریہ. یہ اس معاملے میں اس کو صرف تحریک انصاف کی نظر سے دیکھنا درست نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں کئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور پاکستان میں بالکل اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف نے اس چیز کو پلے اپ کیا. جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے. میں تحریک انصاف کی حکومت کی ناکامیاں
جو اندرونی محاذ پر تھی ان پر ضرور بتانا چاہوں گا۔ جی جی کیا عثمان بزدار کو اپوائنٹ کرنا اور محمود خان کو خیبر پختونخوا میں اپوائنٹ کرنا، کیا یہ بھی امریکی سازش تھی؟ کیا انہوں نے اپنے دونوں صوبوں میں جو کیا، گورننس کے حوالے سے جو شکایات آئیں، کیا یہ بھی امریکہ پہ ہم ڈالیں گے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف واقعی بیڈ گورننس اور دوسرے مسائل کا شکار تھی، اور اسٹیبلشمنٹ ان سے جان چھڑانا چاہتی تھی، کیونکہ تحریک انصاف کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا تھا اور وہ اس وقت ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے۔ سو اس لیے بعد میں جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے، یہ معمول کی ایک کارروائی ہوتی ہے جو وزارت خارجہ میں یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، موصول ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ جی وہ وہاں سے نکل کے کیسے پہنچا۔ اس کی کاپیز ریاست کے مختلف اداروں میں سینسٹیوٹی کے حساب سے آٹومیٹکلی بھیج دی جاتی ہیں، پرائم منسٹر آفس ہے، ایجنسیز ہیں، فوج ہے، اور بھی جو بھی متعلقہ ادارے ہیں۔ سو اس لیے اس سارے معاملے کو جب سیاسی طور پہ پلے اپ کیا گیا، اس میں اس وقت کی اپوزیشن نے، اس وقت کی حکومت نے، سب نے پوائنٹ سکورنگ کی، جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ اچھا خاصا بگڑ گیا، اور اب اس کے اندر سے سچ نکال کے سامنے لانا بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ جھوٹ کے اوپر لوگ اعتبار بہت زیادہ کر چکے ہیں۔ اور یہ بات درست ہے کہ آپ امریکہ کے اندر کچھ نہ کچھ پے کر کے لابنگ فرمز کے ذریعے کوئی بھی چیز کروا سکتے ہیں، اور اس کو مینج کروانے میں آپ ہیلپ دے سکتے ہیں۔ سو ان ساری چیزوں کو ہم یکسر مسترد نہیں کر سکتے، اور یہ کہنا عوامی طور پہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے، یہ بات دل کو بھاتی ہے کہ سازش ہو گئی، امریکہ اس میں انوالو ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنی نااہلیاں بہرحال موجود تھیں۔ دیکھیں پہلے انہوں نے خود ہی کہا کہ سازش ہو گئی، پھر خود ہی کہا کہ سازش نہیں ہوئی، امریکہ اس میں ملوث تھا، پھر کہا کہ امریکہ ملوث نہیں تھا، تو کون سی بات سچ ہے، کون سا جھوٹ ہے؟ سر کیا سمجھیں اس کو؟ دیکھیے، جب آپ خارجہ پالیسی کو یا فورن افیئرز کو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر لا کے ان کو اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر بہرحال چیزیں اس طرح سے نہیں رہتی، وہ خراب ہوتی ہیں۔ اور پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں مذہب کا کارڈ کھیل لیں، آپ رائٹسٹ ونگ کی جتنی جماعتیں ہیں وہ امریکہ مخالف کوئی بھی کارڈ کھیل لیں، عوام اس کو پسند کرتے ہیں، عوام سازشی کہانیوں پہ بڑا یقین رکھتے ہیں، ان کو بڑا دل لبھانے والی کہانیاں پسند آتی ہیں۔ ان کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی کہ عمران خان کی حکومت کی پرفارمنس کیا تھی، بیڈ گورننس کہاں پہ تھی، عثمان بزدار صاحب کیا کر رہے تھے، محمود خان صاحب کی کیا کارکردگی تھی۔ ان کو یہ پسند آئے گا کہ ایک کاغذ ہے اور یہ امریکہ سے آیا اور اسے لہرا کے تو یہ کہہ دیا گیا کہ مجھے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پورا اس کا ایک فریم ورک بنا کے دے دیا گیا۔ لیکن 35 پنکچرز کی طرح یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، اس کے حوالے سے افسوسناک بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں تفصیلات سامنے نہیں لاتی، اور بہرحال یہ پوائنٹ سکورنگ کی حد تک ہی معاملہ محدود رہتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے سر، مجھے بریک لیے کہا جا رہا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ سائفر جو ہے وہ ہوتا کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کو پہلے ڈی کوڈ ہونا ہوتا ہے، پھر فارن منسٹر کے پاس جاتا ہے، پھر پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔